السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار با دیے ہیں۔ ملک سخن کشائی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یعنی ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کریں تو ان کے دل ڈر جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی تلاوت کی جائے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جائے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ ہیں جو نماز قائم کریں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اور وہی سچے مسلمان ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، اور ان کے لیے اپنے رب کے پاس درجے ہیں، اور بخشش اور عزت کی روزی۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے 5 اوصاف گنائے اور فرمایا کہ یہی سچے مسلمان ہیں، اور ان کے لیے جو انعامات ہیں اس کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کے اللہ کے یہاں درجات ہیں اور بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ تو سب سے پہلے جس وصف کا ذکر ہے وہ خوف خدا۔
انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کو یاد کریں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور دوسرا وصف، اور جب ان پر اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایمان جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کم ہونے والی، گھٹنے والی یا زیادہ ہونے والی۔ کم ہونے والی یا بڑھنے والی کوئی وہ حصی چیز نہیں ہے کہ کبھی گھٹ جاتی ہے، کبھی بڑی ہو جاتی ہے، کبھی چھوٹی نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اس میں اضافہ اور کمی واقع ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور کمی بھی آتی ہے، مگر گھٹنا بڑھنا اس میں نہیں ہے۔ گھٹنا بڑھنا اس چیز میں ہوتا ہے، اس چیز میں جو حصی چیز ہے، مگر یہ تو ایمان ہے، گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے اور کمی آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، ایک تو آدمی سے ڈرنا ہوتا ہے، مخلوق سے ڈرنا ہوتا ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی عظمت و جلال و بزرگی سے ڈرتے ہیں، اور عام لوگ جو ہیں وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو دین کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ جب آدمی کو اللہ کا خوف ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی طرف توجہ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا بندہ بنا لیتا ہے۔ یہ خوف خدا بزرگان دین میں اس قدر ہوا کرتا تھا کہ بعض دفعہ خوف خدا کی وجہ سے بزرگوں کی موتیں واقع ہو گئی۔ المستدرک میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ جب حضور نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تو وہاں موجود تھا ایک نوجوان شخص، جیسے ہی یہ آیت کریمہ سنی تو بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا۔ سرکار نے اس کے دل پر اپنا دستے رحمت رکھا اور فرمایا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ کلمہ اسلام پڑھا اور روح قفس سری سے پرواز کر گئی، اور حضور نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ موجود صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا کیا حال ہے، یعنی یہ جنتی ہے یا نہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ جنتی ہے۔ صحابہ نے سبب پوچھا کہ کس سبب سے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اللہ کے عذاب سے ڈرا وہ نجات والا ہے۔
اس کے لیے نجات ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی وہ مقدس صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ وہ 10 صحابہ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ تو یہ 10 صحابہ ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، مگر بطور خاص جنتی ہونے کی خوشخبری دینا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ بھی با عظمت اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور بھی ایسے ہیں خوش نصیب حضرات جن کو سرکار نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، جیسے حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، حضور نے ان کو جنت کی سند دے دی، جنت کی سند دے دی، پھر بھی آپ خوف خدا سے ایسا لرزہ برندام رہتے تھے کہ آپ روزانہ رات کو اپنے پیروں پر کوڑا مارتے اور پوچھتے، اے عمر تو بتا کہ آج کیا 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 تو نے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا یہ عالم تھا کہ آپ رویا کرتے تھے خوف خدا سے، یہاں تک کہ آپ کے چہرے اقدس پر آنسوؤں سے 2 لکیروں کے نشان بن چکے تھے۔ ہیں جنتی مگر پھر بھی یہ خوف خدا، اور فرماتے ہیں اگر مجھے یہ بتایا جائے، یہ اعلان کیا جائے کہ سارے کے سارے لوگ جنتی ہیں سوائے ایک کے، تو میں سمجھوں گا کہ وہ ایک جہنمی شخص میں ہی ہوں۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم امید اور خوف کے درمیان رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جہاں غفاریت ہے، وہ غفار ہے، تو وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرمانے والا بھی ہے اور اس کی پکڑ سخت ہے۔ تو ہمیں حکم ہے کہ امید اور خوف کے درمیان رہیں، اور مثال یہی حضرت عمر فاروق اعظم کی دی جاتی ہے کہ فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ سارے کے سارے لوگ جنتی ہیں سوائے ایک کے، تو میں سمجھوں گا کہ وہ ایک جہنمی شخص میں ہوں، اور اگر یہ کہا جائے کہ سارے کے سارے لوگ جہنمی ہیں سوائے ایک کے، تو میں سمجھوں گا کہ وہ جنتی بھی میں ہی ہوں۔ تو امید اور خوف کے درمیان رہنے کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، ریاضت کرے، اور رو رو کر دعائیں کرے کہ اے اللہ ہماری عبادتوں میں جو کمیاں واقع ہوئی اس کمیوں کو دور فرما، اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ سے مغفرت چاہے، اور پھر امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ ایسا نہیں کہ جو کچھ آ رہا ہے حلال حرام وہ کھاتے جا رہا ہے اور نماز چھوڑتا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سب چلتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ایسا چلتا ہے آج کل، ایسی زبانیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں، جو کرنا ہے وہ کرو اور یہ کہہ دو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں کئی جگہ ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، کہ اس کا عذاب سخت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت پیدا فرمایا، وہ جنت ایسا گھر ہے کہ ہمیشہ جنتیوں کو آرام و سکون و چین ہی ہے۔ تو وہیں پر ایک ایسا بھی گھر بنایا
جو جہنم سے جانا پہچانا جاتا ہے، جہاں پر مصیبت و آلام ہی ہے، تکالیف ہی ہے، تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرے۔ اور دوسری نشانی اور علامت کیا بتائی ایمان والے کی، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا کلام پڑھا جائے، جب اللہ تبارک و تعالی کا کلام پڑھا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے، ان کا ایمان بڑھ جائے، ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اب بندہ جب ایمان والا ہے تو جب اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی اور قرآن کا ترجمہ پڑھ کر سنایا جائے گا تو ضرور محظوظ ہوگا، اور وہ یقین رکھے گا کہ قرآن کا حرف حرف حق اور سچ ہے۔ جہنم کا ذکر آ رہا ہے، اس کا دل اس بات کی تصدیق کرے گا کہ یہ حق ہے۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، اس کا دل اس بات کی تصدیق کرے گا کہ یہ سب حق ہے۔ واقعات آ رہے ہیں، بڑی ہی شوق اور محبت کے ساتھ سنے گا، تو یہ ایمان کی نشانی بتائی گئی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جائے، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے تو ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنا یہ کیا ہے؟ اب اسلام میں تو حکم ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے، تو اس کا سمجھنا بھی نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ بھروسہ کون سا ہے جس کو بھروسہ کہا گیا۔ کیا آدمی اپنے گھر میں بیٹھ جائے، روزی کے لیے باہر نہ نکلے، روزی تلاش نہ کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے؟ کہ اللہ پر بھروسہ ہے وہ روزی دے دے گا؟ آدمی گناہ میں ملوث رہے اور کہے کہ اللہ پر بھروسہ ہے وہ جنت میں داخل کر دے گا، کیا یہ ہے بھروسہ؟ اسی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ متوکلین کی جو فضائل آئے ہیں، کیا وہ توکل کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ توکل کا کیا طریقہ ہے؟ تو توکل اور بھروسہ کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اونٹنی لے کر، اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری اونٹنی ساتھ ہے، میں اپنی اونٹنی کو باندھ لوں اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کروں، یا اس کو یوں ہی کھلا چھوڑ کر اللہ پہ بھروسہ کروں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسے باندھ لو، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو۔ صرف یہ بھی ہو سکتا تھا کہ باندھ لیا اچھے سے مضبوطی کے ساتھ، بس بے فکر ہو جائے، یعنی ظاہری اسباب حفاظت کا کر دیا جائے اور پھر بے فکر ہو جائے۔ لیکن حضور نے ارشاد کیا فرمایا کہ اسے باندھ لو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اسباب پیدا فرمایا، بندہ اس کا استعمال کرے۔ حفاظت کرنا ہے کسی چیز کو تو حفاظت کا سامان کرے، حفاظت کا جو سبب ہے وہ اپنائے، اور صرف یہیں پر بس نہ کرے۔ اگرچہ وہ حفاظت کا سامان کیا، حفاظت کا سبب جو تھا اس کو اپنایا، مگر اللہ چاہے تو وہ حفاظت کا سبب کچھ کام نہ دے۔ تو یہ حضور نے فرمایا کہ تم حفاظتی تدبیر اپناؤ اور پھر اللہ پہ بھی بھروسہ کرو، یہ اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ نہیں کہ اپنے گھر میں سونا یوں ہی چھوڑ کر چلے جاؤ یا باہر رکھ دو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے وہ چوری نہیں ہوتا، وہ جلتا نہیں۔ تو آدمی اپنا مال گھر سے باہر نکال کر رکھ دے اور بے فکر ہو جائے کہ بھائی اس مال کی تو زکوٰۃ نکال دی گئی ہے، اب نہ چوری ہوگا نہ جلے گا، کیا یہی مطلب ہے؟ نہیں۔ ظاہری سبب جو ہے، اللہ نے دنیا کو ظاہری اسباب سے مربوط فرمایا، یہ دارالاسباب ہے۔ آپ کو پانی چاہیے تو آپ کو پانی لینے کی کوشش کرنا ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں کھانا کھاؤں تو آپ کو کھانا کھانے کے لیے جو ضروریات ہیں اس کو پوری کرنی ہوگی۔ اگر آپ کے سامنے کھانا رکھا بھی ہے پھر بھی وہ آپ کے منہ تک نہیں جا سکتا، آپ چاہیں گے کہ سامنے کھانا رکھا ہے منہ میں چلا جائے، اڑ کے آ جائے، نہیں، اڑ کے نہیں آتا۔ یہ سبب نہیں ہے، سبب یہ ہے کہ منہ تک لانے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرے۔ تو یہ جو اسباب ہیں ان کو اپنانے کا حکم ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو باندھ لو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو کہ اگر باندھ لے گا، جتنا ہی مضبوطی سے باندھ لے، اللہ چاہتا ہے وہ کام نہ کرے۔ اور اس کے برخلاف یہ کہ بس یوں ہی چھوڑ دیا اور اللہ پہ بھروسہ کیا، تو اس کو بھروسہ کرنا نہیں کہتے ہیں۔ تو بھروسہ کرنا اسے کہتے ہیں۔ تو اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کے صبر اور ان کے توکل کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ان کے توکل اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا اعلیٰ معیار ہوتا ہے، اور ایسا معیار ہوتا ہے کہ ہم سے وہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر زہر نوش فرما لیا آپ نے، مگر وہ زہر کام نہیں کیا، کیوں؟ اللہ کا نام لیا گیا تھا۔ ایک بہت غریب و نادار شخص اپنی غریبی سے پریشان ہو کر ایک برگزیدہ بندے خدا ترس بزرگ اللہ کے ولی کے پاس پہنچا اور اس نے عرض کیا، حضور بڑی فاقہ کشی ہے، کئی دن تک کہ کچھ کھانے کو میسر نہیں آتا ہے، آپ کچھ انتظام فرما دیجیے۔ وہ بزرگ جو اللہ کے ولی کامل تھے انہوں نے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور اس پر قل هو اللہ شریف پڑھی اور اس پر دم کر دیا۔ وہ مٹی کا ڈھیلا ہو گیا سونا، سونے میں تبدیل ہو گیا۔ فرمایا لے جا۔ اب وہ خوشی خوشی راستے بھر یہ اپنے دل میں کہتا جا رہا ہے کہ بڑا اچھا نسخہ دے دیا، بڑا اچھا نسخہ دے دیا، اب تو مزے ہی مزے ہیں۔ جا کر بہت سارے جو ہے وہ مٹی کے ڈھیلے سامنے رکھ دیا اور بسم اللہ پڑھ کر قل هو اللہ شریف پڑھ رہا ہے، پھونک رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ سونا بن جائے گا، مگر وہ ڈھیر مٹی کا ڈھیرا وہی کچھ نہیں، 2 مرتبہ پڑھتا ہے، 3 مرتبہ، 100 مرتبہ پڑھ کے دیکھ رہا ہے کہ شاید 100 مرتبہ میں کام کرے، مگر جو ہے مایوس ہو گیا۔ بارگاہ میں جا کر عرض کرتا ہے، حضور آپ کی بارگاہ سے بڑا اچھا نسخہ ملا تھا لیکن وہ نسخہ کام نہیں آیا، میں نے جا کر 100 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر اس پر دم کیا مگر وہ سونا نہیں بنتا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کے بزرگ کی زبان چاہیے۔ تو الغرض یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے اولیاء کرام ہیں جن کی شان نرالی ہیں، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اسباب کو اپنائیں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ کتنا ہی مضبوط سبب اپنایا جائے پھر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہ سبب کچھ کام نہ کرے۔ کہ تاریخ میں کتنی ایسی مثالیں مل جائیں گی، کتنی ایسی خبریں مل جائیں گی کہ سمندر کی تہ تک کے جانے کے لیے ایک بہت ہی مضبوط مشین بنائی گئی، بھاری رقم دے کر اس کے اندر سوار ہوئے
چند ہی لوگ، 3 یا 5 لوگ اور سیر و تفریح کے لیے، لیکن وہ بھاری رقم دے کر جو زمین کی تہہ کو دیکھنے کے لیے سیر و تفریح کی نیت سے چلے تھے، پہلے ہی سفر میں وہ جو ہے وہ کام نہیں کیا اور سارے کے سارے ڈوب کر مر گئے۔ بہت بڑا جہاز بنایا اور اعلان کر دیا کہ یہ ایسا جہاز ہے کہ اب اس کو کوئی طاقت جو ہے وہ ڈبا نہیں سکتی، پہلے سفر میں وہ ڈوب کر رہ گیا، نام و نشان ختم ہو گیا۔ ارے بڑا مضبوط تھا، کیوں؟ پتا چلا کہ 2 چیزوں کی ضرورت ہے، حفاظتی تدبیر اور پھر اللہ پر بھروسہ۔ نہ صرف حفاظتی تدبیر کر کے اسی چیز پر بھروسہ کریں، اسی لیے جب ہم دوائی کھاتے ہیں تو دوائی کھانے کے لیے ہم دوائی کو جب کھاتے ہیں تو حکم ہے کہ ایسا نہ سمجھے کہ یہ دوائی کام کر رہی ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اثر ڈالتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو یہ اثر کرے، ورنہ یہ دوا بھی کوئی اثر نہیں کر سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھروسہ ایسے کرو جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں، کہ صبح صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پھر پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی ایک جگہ نہیں بنائی گئی ہے کہ وہاں پر جائیں اور ان کو کھانا پانی مل جائے، جاتے ہیں اللہ کا بھروسہ، جاتے ہیں مگر پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان کا یہ پرندہ کا جو یہ عمل ہے، حضور صلی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایسا بھروسہ کرو جیسے پرندہ اور مجلس شورا قائم کرنے کا حکم ہے کہ مجلس شورا قائم کی جائے، کوئی اہم کام ہو تو مشورہ کیا جائے، مشورہ کیا جائے اور جو اہل ہیں اس مشورہ دینے کے ان کو بلایا جائے اور مشورے میں جو بات طے ہو اس پر جو ہے عمل کیا جائے، پھر اللہ پہ بھروسہ کیا جائے۔ تو یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیسا کرنا ہے، ایمان کی مضبوطی اور سلامتی کیسے ہونا چاہیے۔ تو آیت مبارکہ میں جو 5 اوصاف کا ذکر ہے کہ ایمان والوں میں یہ 5 اوصاف ہیں، ان میں سے یہ 3 ہیں ایسے وصف جو خفیہ ہیں، جو باطنی وصف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا یہ باطنی وصف ہے، یہ دکھ نہیں سکتا ہے کہ کون اللہ سے کتنا ڈر رہا ہے۔ اور ایمان یہ بھی باطن ہے کہ کس کا کیسا ایمان ہے دوسرا دیکھ نہیں سکتا، اور اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ بھی باطنی علم ہے۔ تو یہ چیزیں کن لوگوں میں ہو سکتی ہے؟ یہ تینوں چیزیں جن لوگوں میں ہوتی ہیں ان لوگوں کی علامتیں کیا ہیں، ظاہری علامتیں کیا ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں ان کی ظاہری علامتیں ذکر فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ 2 چیزیں بتائیں۔ اب نماز پڑھنا یہ تو ایک فعل ہے، مخصوص فعل ہے، جسمانی کام ہے جسے نماز کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مخصوص فعل اور ہیئت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ بندہ کوشش کرے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز کا عادی بن جاتا ہے۔ مگر جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ آدمی خود جا کر کماتا ہے، محنت کر کے، آدمی محنت کر کے روزی کماتا ہے، اور جب محنت کرتا ہے
تو اسے اس کا پھل ملتا ہے، روزی آتی ہے، اور وہ کس کے لیے کماتا ہے، کس کے لیے محنت کرتا ہے، کس کے لیے پسینہ بہاتا ہے؟ وہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے لیے کمایا، محنت کیا، اور محنت کر کے اپنا دن گزارنے کے لیے، اپنے شب و روز گزارنے کے لیے، اپنے رہنے سہنے کے لیے، اپنے آپ کو کھانا پانی اور اپنے گھر والوں کو کھانا پانی کا انتظام کرنے کے لیے وہ آدمی کماتا ہے، تو پہلے تو محنت کرنا، اور محنت کر کے جو حاصل ہوا اس کو اپنے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے، اسی لیے تو بندہ کماتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ کرنا، یعنی دوسرے کی مدد کے لیے اس کے اندر سے کچھ نکالنا۔ اب ایسا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کا اتنا ظرف نہیں ہوتا۔ ارے بھائی میں کمایا ہوں، اپنے لیے کمایا ہوں، اپنے اہل و عیال کے لیے کمایا ہوں، دوسرے کو کیا دوں؟ تو یہاں پر ایمان والے کی جو ظاہری علامتیں بیان فرمائی، اس میں ایک یہ کہ وہ نماز کا پابند ہوتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو یہ کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی کی جانب جس کی زیادہ توجہ ہوگی، دین پر عمل کرنے کا جتنا زیادہ جذبہ ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے تیسری آیت میں، اولئک هم المؤمنون حقا، اور یہی سچے مسلمان ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں عزت کی روزی سے مراد جنت ہے، عزت کی روزی سے مراد جنت ہے۔ عزت کی روزی کیوں فرمایا جنت کو؟ اس لیے کہ جنت جو ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ بغیر محنت مشقت کیے سب کچھ آرام و کھانے پینے کی ساری چیزیں وہاں پر مہیا ہو جائیں گی۔ اتنا بھی نہیں کہ آدمی جائے اور وہاں سے اپنے ہاتھ سے اٹھا لائے کھانا کھانا ہے تو جائے فلاں جگہ رکھا ہے فلاں کونے میں، نہیں، جس چیز کی خواہش ہے وہی چیز سامنے آ جائے گی۔ جتنا کھایا اتنا کھایا، اس کے بعد پھر وہ چیز پھر سے چلی جائے گی۔ جس چیز کی خواہش ہوگی وہ آ جائے گی سامنے، بغیر محنت و مشقت کے۔ اور یہ کب تک چلے گا؟ کب تک؟ 2-4 سال، 70-80 سال، 100-200 سال نہیں، ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ اور یہ ہمیشہ والی چیزیں دو ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ دو ہی گھر ہیں ایسے جہاں رہنا ہے آخرت کے، اس میں سے ایک آرام دہ، ایک تکلیف دہ ہے۔ ایک آرام دہ گھر ہے، اگر اس میں جائے گا تو ہمیشہ اسی میں رہے گا، آرام کی زندگی گزارے گا۔ اور دوسرا گھر جو ہے وہ ایسا تکلیف دہ ہے کہ اگر اس کے اندر جائے گا تو پھر کوئی مدت نہیں ہے، ایسا نہیں کہ چلو 1000 سال کے بعد پھر شاید کوئی رول بدل جائے، ایسا نہیں، ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ اور یہی بات قابل غور ہے، اگر آدمی اسی کو سمجھ جائے تو وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے اپنے وقت کے خطیب حضرت ابو العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تقریر فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے، تو جب خطاب مکمل ہوا تو وہیں کا ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضور آپ نے اتنا لمبا خطاب کیا، آپ کا صرف ایک ہی جملہ ہمارے لیے کافی تھا، ایک ہی جملہ کافی تھا، آپ نے اتنا طویل خطاب کیا۔ تو پوچھے کہ وہ کون سا جملہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو خلود نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے، دو خلود نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے۔
خلود یعنی ہمیشہ ہمیش رہنے والا گھر. تو انہوں نے فرمایا وہ بزرگ نے کہ 2 ہی گھر ہیں صرف، ہمیشہ رہنے والے گھر صرف 2 ہی ہیں، ایک آرام دہ یعنی جنت، ایک تکلیف دہ یعنی جہنم. آپ نے صرف اتنا ہی فرمایا تو آپ کے اس جملے نے میرے بھی دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ کہہ کر وہاں سے وہ رخصت ہو گیا. پھر جب کچھ دنوں بعد وہاں پر وہ خطیب صاحب پھر سے آئے تقریر کرنے کے لیے، حضرت ابو العباس، تو انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ فلاں شخص کہاں ہے تمہاری بستی کا جس نے یہ سوال کیا تھا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور وہ بیمار ہے. تو کہتے ہیں کہ چلو مجھے اس کے پاس لے جاؤ. آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور فرمانے لگے کیا حال ہے تیری، یہ حالت کب سے ہے اور کیوں، کس طرح؟ تو بیمار پڑ گیا. تو کہتا ہے حضور وہی آپ کا ایک جملہ ہے، وہ جو جملہ اس دن آپ نے تقریر میں فرمایا کہ 2 خلود ہیں، ہمیشہ رہنے کی جگہ 2 ہیں صرف، اسی نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے. اس نے یہ کہا اور کچھ دن بعد جو ہے وہ دنیا سے چل بسا. وہ دنیا سے چل بسا، اس کی موت واقع ہو گئی. اس کے بعد وہ بزرگ جو ہیں وہ خواب میں اس کو دیکھتے ہیں کہ بڑا خوش و خرم ہے. اس سے پوچھتے ہیں کہ اے شخص تیرا کیا حال ہے، کیا اللہ نے تجھے بخش دیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے بخش دیا، مجھے جنت عطا فرمایا. تو دیکھے وہ خوف خدا سے ایسا لرزہ برندام ہو گیا تھا، خوف خدا اس کے دل کے اوپر ایسا چھایا تھا کہ 2 ہی گھر ہیں، اگر جنت میں گیا تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر جہنم میں چلا گیا تو پھر میرا کیا حال ہوگا. بس اسی بات نے اس کو متاثر کی اور اسی فکر میں رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت عطا فرمائی. اسی فکر میں دنیا سے چل بسا. وہ بزرگ کے خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی خوش و خرم نظر آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے میری بخشش فرما دی اور جنت کی نعمت سے نواز دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آیت مبارکہ میں 3 باتیں بتائی گئی. پہلی یہ کہ اللہ کا خوف یہ ایمان والے کی نشانی ہے. دوسرا یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے تو وہ آدمی اس کو سن کر خوش ہوتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. اور ظاہری علامتیں یعنی یہ باتیں جن میں ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ آدمی نماز قائم کرنے والا. نماز یہ وہی ہے نماز جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مسلمان اور کافر کے اندر یہی ہے جو امتیازی لکیر ہے. اسی سے مسلمان ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا. اور ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ نماز کے اندر جو ترتیب ہے کہ سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مل کر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ایک کی آواز پر سب اپنی ہیئت کو بنا لیتے ہیں. سارے رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، قیام میں ہے تو قیام میں ہے، سب ایک ساتھ ہیں. تو یہ ایسی ترتیب ہے کہ اس کو دیکھ کر کتنے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. ایسے واقعات بھی کتابوں میں ملتے ہیں. ایک مسجد میں ایک عیسائی شخص سجدے میں پڑا ہوا تھا تو وہاں کے بزرگ امام وہ اس سے پوچھتے ہیں، اے عیسائی، تو عیسائی لگتا ہے اپنی وضاقتہ سے، تو انگریز ہے، تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو یہاں کا نہیں ہے، اور تیرا حلیہ بتا رہا ہے کہ تو مسلمان تو نہیں ہے مگر سجدے میں ہے اور مسجد میں تو داخل ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں عیسائی نہیں ہوں بلکہ میں مسلمان ہوں. انہوں نے پوچھا کیا تو پہلے عیسائی تھا؟ اس نے کہا ہاں میں پہلے عیسائی تھا پھر میں مسلمان ہو گیا. انہوں نے فرمایا کہ پہلے تو مسلمان ہوا پھر تو نماز پڑھ رہا ہے.
تو اس نے کہتا ہے نہیں، وہ کہتا ہے نہیں، میں پہلے نمازی بنا پھر اس کے بعد میں مسلمان ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی تفصیل بتا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں مشرقی افریقہ میں ایک عرصے دراز سے ہوں، وہاں میرا بہت بڑا کاروبار ہے، تجارت ہے، اور میں اسی تجارت کے سلسلے میں ملکوں کا دورہ کرتے رہتا ہوں۔ جب میں مصر گیا تو مصر کا جو بڑا ادارہ ہے جامعہ ازہر، میں وہاں پر گیا۔ پھر میں مسجد میں گیا۔ جب میں مسجد میں گیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے کہ وہ مینارے پر چڑھا، مینارے پر چڑھ کر اس نے ایک روحانی گیت گایا یعنی اذان دی، اور اس کے بعد لوگ آئے مسجد میں اور اپنے عمامے اپنے ایبے اتار کر رکھ دیے، اور ایک حوض بنا ہوا تھا اس پر بیٹھ گئے، اور پھر اپنے ہاتھ منہ دھونے لگے، یہاں تک کہ ہاتھ منہ دھونے کے بعد انہوں نے پھر سے اپنے کپڑے زیب تن کیے۔ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص پھر سے وہ ایک گیت گاتا ہے، یعنی گیت کس کو کہہ رہا ہے؟ اقامت کو۔ جب وہ گیت روحانی وہ شخص گاتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر پڑھنے والا کچھ پڑھتا ہے، یعنی امام صاحب جو ہیں وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سب ایک ساتھ رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں۔ تو اس بات نے مجھے بڑا متاثر کیا، اور پھر میں یہ طے کیا کہ اب میں بھی جو عبادت کروں گا، لہٰذا میں سجدے میں گر گیا، اور سجدہ کیا تو مجھے اتنا سکون حاصل ہوا کہ گویا کہ میرے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ مسلمان ہو جا، کہ یہی دین سچا دین ہے۔ لہٰذا میں ارادہ کیا مسلمان ہونے کا، اور الحمدللہ اب میں مسلمان ہوں۔ تو یہ اسلام کی جتنی باتیں ہیں، ان باتوں پر اگر غور کیا جائے، اور نماز کے اندر تو ورزش بھی ہے اور اتحاد بھی ہے، اور سب مل کر کھڑے رہتے ہیں، ایک ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ایک صف میں کھڑے رہتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل لوگ جو ہے پھیل کر کھڑے رہنا بہت پسند کرتے ہیں، پھیل کر کھڑے رہتے ہیں، دوسرے کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کو نہیں لگنا چاہیے، آرام سے کھڑے رہیں گے۔ تو پتہ ہے اس کا وبال کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اگر صف کو کاٹو گے، یعنی پھیل کر کھڑے رہو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان جو اخوت ہے اس کو کاٹ دے گا، تمہارے دلوں کو کاٹ دے گا، تمہارے آپس میں پھر دوستی نہیں رہے گی۔ پہلے ہی سے جو ہے مسلمانوں کے حالات آپ حضرات جانتے ہیں کہ اخوت محبت کا جذبہ ہی دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ مل کر کھڑے رہو، اس میں بھی بڑا ہمارے لیے درس ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب امامت فرمایا کرتے تھے تو لوگوں کے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرماتے تھے کہ اپنے کندھوں کو کندھوں سے ملا لو۔ تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کو کاٹو گے، اللہ تمہارے دلوں کو کاٹ دے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو ہیئت اور صورت جو نماز کی ہوتی ہے جماعت میں، وہی صورت صحیح صورت ہے۔ اب کوئی بھی دور آئے، کورونا ہو یا کچھ اور دور ہو، کیسے ہی بیماری پھیل جائے، نماز کا حکم بدل نہیں سکتا۔ تو نماز یہ اہم الفرائض ہے، اور خطیب اپنے خطاب کے اندر جس بات پر زیادہ زور دیتا ہے وہ یہی نماز ہے، کیونکہ نماز ہی سے انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اولیاء کرام جو ہیں وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو جس ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ ذریعہ بھی نماز ہے، کہ حدیث قدسی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ
بندہ جب محبوب ہوتا ہے اللہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو آسمانوں میں ندا کرتا ہے، اور آسمانی فرشتوں کو ندا کرتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کہ اے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ لہذا آسمانی مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کی عظمت پیدا کر دیتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ہی ہے جو دین کا ستون ہے۔ دین کا ستون جو ہوتا ہے وہ عمارت کو قائم رکھتا ہے، اور جب ستون ہی نہ ہو یا ستون کو ہٹا دیا جائے، گرا دیا جائے، تو پھر وہ تعمیر شدہ کچھ کام کی نہیں رہتی، کتنی ہی بڑی عمارت ہو، جب اس کے پلر گرا دیا جائے تو ڈھا جاتی ہے، وہ بلڈنگ جو ہے اور عمارت اپنی جگہ پر نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ اور دوسری نشانی کیا فرمائی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنا۔ تو یہ صدقے کی بڑی فضیلت آئی کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا، صدقے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بڑی فضیلت آئی ہے صدقے کی۔ اور صدقے کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے، صدقہ یعنی نفلی صدقہ۔ ایک تو صدقہ ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ کا جو مستحق ہے اسی کو دی جا سکتی ہے، اور جو نفلی صدقہ ہے وہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اپنے رشتہ دار کو دیا جا سکتا ہے، اپنے بھائی بہن کو دیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ جو سادات ہیں انہیں بھی دیا جا سکتا ہے۔ جو صدقہ منع ہے وہ صدقہ زکوٰۃ ہے۔ اور پھر صدقے کا بڑا وسیع دامن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی بھی پابندی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو خراج اور اپنی بندگی کا اظہار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جو کچھ ہے سب کچھ خرچ کر دیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے کہ ہمارے پاس جتنا ہے سب کچھ لوٹا دیا جائے تب بھی یہ گناہ نہیں ہے، مگر حکم یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ سب کچھ خرچ کر دیا جائے دوسرے پر، نہیں، بلکہ اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھے، اپنے اہل و عیال کا حق ہے اس پر، اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری جو ہے ذمہ داری کو نبھائے، اور بھی اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرنا چاہے، جتنا وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا۔ اب اس کی کئی صورتیں ہیں کہ کسی کی ضرورت پوری کر دی، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیا، کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی حال دور کر دی۔ اس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو فقیر ہوتے ہیں، جو بھیک مانگنے والے، ان کو دینا ہی صدقہ ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں وہ عام طور سے آج جو ہے وہ پیشہ ور ہیں، پیشہ ور ہوتے ہیں، بھیک مانگنا ان کا بزنس ہوتا ہے، صبح سے رات تک وہ بھیک مانگتے ہیں، حالانکہ تن و من جوان ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، مگر ایک ان کے یہاں چلا ہے سلسلہ کہ باپ بھکاری تھا، بیٹا بھکاری، نانا دادا سب بھکاری، سب بھیک مانگتے ہیں۔ اس کو گویا کہ وہ اپنا کاروبار بنا لیا ہے انہوں نے، تو ایسوں کو دینا بھی منع ہے، ان کو ایسوں کو دینا گناہ ہے۔ وہ بھیک مانگتے ہیں، صحت مند ہے، بھیک مانگنے کی جو لت پڑی ہوئی ہے اسی کی وجہ سے بھیک مانگتے ہیں، تو اس برائی پر
مدد کرنا ہوگا اگر آپ اس کو دیں گے تو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور بری بات پر کسی کی مدد نہ کرو. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی ہے کہ جو ہم نیاز بناتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، یہ بھی ایک صورت ہے. اسی طرح سے صرف یہی نہیں، کیونکہ یہ اتنی ضروری نہیں جتنی ضروری بات یہ ہے کہ ہم منظم طور پر ایک ایسا کام انجام دیں کہ جو حقدار ہیں ان تک کے رقم پہنچے. یہ ضروری ہے. آج اگر ہم پوچھیں کہ بھئی ہمارا کوئی ہاسپٹل ہے سنیوں کا ہمارے شہر میں، تو ہے نہیں. غیروں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں، ہندوؤں کے ہیں، کرسچنوں کے ہیں، مسلمانوں کا دیوبندیوں نے بنایا ہے، شیعوں نے بنایا ہے، ہمارا کہاں؟ تو صدقہ یہ بھی ہے کہ ہم منظم طور پر ایک ایسا کام انجام دیں کہ جو امت مسلمہ کے لیے فلاح و بہبود کا ذریعہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا کہا سنا کہیں کسی قسم کی کوتاہی سرزد ہوئی اس سے معاف فرمائے. اسلام اور سنت پر زندہ رکھ کے اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.